بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تو برا ایک سوال کا جواب کیا وجہ کہ نظر و فکر کی تعریف میں للتعدی الی المجہول کہا للتعدی الی المعلوم نہیں کا جواب دیا۔ اگر للتعدی الی المعلوم کہہ دیتے تو لازم آتا معلوم کو معلوم کرنا اور حاصل کو حاصل کرنا جو کہ محال ہے۔ اگر للتعدی الی المعلوم کہہ دیتے تو لازم آتا کہ معلوم کو معلوم کیا جائے اور حاصل کو حاصل کیا جائے جو کہ محال ہے۔ بہو عام ایک فائدہ بیان کیا کہ للتعدی الی المجہول میں تعمیم ہے، خواہ وہ مجہول تصور ہو یا مجہول تصدیق ہو۔ مجہول تصور کو معلوم تصورات سے اور مجہول تصدیق کو معلوم تصدیقات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بہو عام ایک فائدہ بیان کیا کہ للتعدی الی المجہول میں تعمیم ہے، خواہ وہ مجہول تصور ہو یا مجہول تصدیق ہو۔ مجہول تصور کو معلوم تصورات سے اور مجہول تصدیق کو معلوم تصدیقات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں وَإِنَّمَا اور نہیں ہے سوائے اس کے اعتبر الجہل فی المطلوب مطلوب میں جہل کا اعتبار کیا گیا جب کہا للتعدی الی المجہول لاستحالۃ بوجہ معلوم کے معلوم کرنے کے محال ہونے کے و تحصیل الحاصل اور بوجہ حاصل کو حاصل کرنے کے محال ہونے کے۔ وہ عام اور وہ عام ہے اس بات سے کہ تصور ہو یا تصدیق ہو۔ اما المجہول ہو بہرحال مجہول تصور فاکتساب ہو تو اس کا اکتساب امور تصوریہ سے ہوتا ہے، واما المجہول التصدیقی اور بہرحال مجہول تصدیقی تو اس کا اکتساب امور تصدیقیہ سے ہوتا ہے۔ ومن لطائف نظر و فکر کی تعریف میں ایک نقطہ ہے، اس کو بیان کرتے ہیں جس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات جاننی چاہیے کہ ہر مرکب میں 4 علتیں ہوتی ہیں: علت سوریہ، علت مادیہ، علت فاعلیہ اور علت غائیہ۔ علت سوریہ وہ ہے کہ جس سے مرکب کا وجود بالفعل ہو، جیسے کہ چارپائی کی مخصوص حیت۔ علت مادیہ وہ ہے کہ جس سے مرکب کا وجود بالقوہ ہو، جیسے کہ لکڑی کے ٹکڑے چارپائی کے لیے۔ علت فاعلیہ جس سے مرکب کا صدور ہو، مرکب جس سے صادر ہو، جیسا کہ بڑھئی نجار چارپائی کے لیے۔ اور علت غائیہ جو وہ ہوتی ہے جو مرکب سے مقصود ہوتی ہے، جیسا کہ بیٹھنا چارپائی کے لیے۔ نظر و فکر کی تعریف میں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں جس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات جاننی چاہیے کہ مرکب میں 4 علتیں ہوتی ہیں: علت سوریہ، علت مادیہ، علت فاعلیہ، علت غائیہ۔ علت سوریہ جس سے مرکب کا وجود بالفعل ہو، جیسا کہ چارپائی کی مخصوص حیت۔ علت مادیہ جس سے مرکب کا وجود بالقوہ ہو، جیسا کہ لکڑی کے ٹکڑے چارپائی کے لیے۔ علت فاعلیہ جس سے مرکب کا صدور ہو، جیسا کہ نجار چارپائی کے لیے۔ اور علت غائیہ جو مرکب کا مقصد ہوتی ہے، جیسے بیٹھنا چارپائی کے لیے۔ اب سمجھیں کہ نظر و فکر کی یہ تعریف بھی علل اربعہ پر مشتمل ہے۔ ترتیب سے اشارہ ہے علت سوریہ کی طرف اور یہ اشارہ مطابقتاً ہے، کیونکہ فکر کی صورت وہ حیت اجتماعیہ ہے جو تصورات و تصدیقات کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی ترتیب سے علت فاعلیہ کی طرف بھی اشارہ ہے اور وہ علت فاعلیہ مرتب یعنی قوت عاقلہ ہے، اور یہ اشارہ التزاماً ہے کیونکہ ہر ترتیب کے لیے مرتب کا ہونا ضروری ہے۔ امور معلومہ سے علت مادیہ کی طرف اشارہ ہے اور للتعدی الی المجہول سے علت غائیہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ترتیب سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ذہن مجہول تک رسائی حاصل کر لے۔ اس بات کے بعد اب یہ سمجھیں کہ نظر و فکر کی یہ تعریف علل اربعہ پر مشتمل ہے۔ ترتیب سے اشارہ ہے علت سوریہ کی طرف اور یہ اشارہ مطابقتاً ہے کیونکہ نظر و فکر کی صورت وہ حیت اجتماعیہ ہوتی ہے جو تصورات و تصدیقات کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی ترتیب کے لفظ سے علت فاعلیہ کی طرف بھی اشارہ ہے اور علت فاعلیہ مرتب یعنی قوت عاقلہ ہے، اور یہ اشارہ التزاماً ہے کیونکہ ترتیب کا لفظ ہے اور ہر ترتیب میں مرتب کا ہونا ضروری ہے۔ اور امور معلومہ سے علت مادیہ کی طرف اشارہ ہے، للتعدی الی المجہول سے علت غائیہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ترتیب سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ذہن مطلوب مجہول تک رسائی حاصل کر لے۔ ترجمہ کرتے ہیں ومن لطائف ھذا التعریف اس تعریف کے لطائف میں سے یہ بات ہے کہ یہ مشتمل ہے علل اربعہ پر۔ فالترتیب و پس ترتیب اشارہ ہے علت سوریہ کی طرف مطابقت کے ساتھ، فإن اس لیے کہ فکر کی صورت وہ حیت اجتماعیہ ہے جو حاصل ہونے والی ہے تصورات و تصدیقات کو، کل حیت جیسا کہ وہ حیت جو حاصل ہونے والی ہے چارپائی کے اجزاء کے لیے، ان اجزاء کے اجتماع میں، ان کی ترتیب میں۔ وإلی العلت اور علت فاعلیہ کی طرف اشارہ ہے التزام کے ساتھ، اذ بدہ اس لیے کہ ضروری ہے ہر ترتیب کے لیے مرتب کا ہونا اور وہ قوت عاقلہ ہے، کالنجار جیسا کہ بڑھئی چارپائی کے لیے۔ اور امور معلومہ اشارہ ہے علت مادیہ کی طرف، جیسا کہ لکڑی کے ٹکڑے چارپائی کے لیے۔ وللتعدی اور للتعدی الی المجہول اشارہ ہے علت غائیہ کی طرف،
فإنہ اس لیے کہ اس ترتیب سے غرض نہیں ہے مگر یہ کہ ذہن چلا جائے مطلوب مجہول تک، کجلوس السلطان، جیسا کہ بادشاہ کا بیٹھنا مثلا چارپائی کے لیے۔